محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو آسمانوں تک لے جاتا ہے، مگر جب یہی محبت ہوس کا لباس پہن لے تو زمین پر گھسیٹ کر لے آتی ہے۔ جہاں رشتے صرف جسموں کے لیے ہوتے ہیں، روح کے لیے نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جسے آپ محبت سمجھ رہے تھے وہ دراصل میں جسمانی کشش تھی، جس نے آپ کی روح کو خالی کر دیا اور آپ کو ایک ایسے رشتے میں دھکیل دیا جہاں لمس تو ہے مگر اپنائیت نہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت نازک ہے مگر بے حد ضروری۔ جب محبت ہوس کے بستر پر آ جائے تو محبت اور ہوس میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ محبت اور ہوس میں فرق نہیں سمجھتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ایک جیسی شدت، ایک جیسے جذبات، ایک جیسا جوش، تو سب ایک جیسا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت دل سے نکلتی ہے جبکہ ہوس جسم سے۔ محبت قربانی مانگتی ہے جبکہ ہوس صرف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ محبت انتظار سکھاتی ہے جبکہ ہوس جلد بازی۔ محبت روحانی سکون دیتی ہے جبکہ ہوس وقتی تسکین۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی روح، فکر، احساس اور زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن جب صرف ہوس ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے جسم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ روح کا احترام۔ محبت ہوس میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی اکثر بہت خاموشی سے آتی ہے۔ شروعات میں سب کچھ حسین لگتا ہے، لمبی فون کالز، خوبصورت میسج، ملاقاتوں کا انتظار، مگر دھیرے دھیرے جب باتوں کی جگہ جسمانی مطالبات لے لیں، جذبات کی جگہ ہے جسمانی تعلقات آ جائے، عزت کی جگہ خواہشات آ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ محبت اب ہوس کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ یہ علامات دیکھیے کہ آپ کا ساتھی صرف تب آپ سے خوش ہوتا ہے جب آپ جسمانی رشتہ قائم کریں۔ وہ آپ کی باتوں، خوابوں، خیالوں میں دلچسپی نہیں دیتا، صرف جسمانی اور بد چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو شرمندہ کرتا ہے اگر آپ جسمانی رشتہ نبھانے کو تیار نہ ہو۔ رشتے میں جذباتی گہرائی ختم ہو جاتی ہے اور صرف جسمانی تسکین باقی رہ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں محبت مر جاتی ہے اور صرف ہوس بچتی ہے۔ ساتھ ہی نفسیاتی اثرات۔ جب محبت صرف جسم بن جائے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا رشتہ جس میں صرف جسمانی تعلق ہو انسان کو ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ سیلف ورک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود کو ایک چیز محسوس کرنے لگتے ہیں، ایک انسان نہیں۔ ڈپریشن بڑھتا ہے کیونکہ جسم تو چھو لیا گیا مگر دل کو کوئی نہیں سمجھا، اور تھنکنگ اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا وہ صرف میرے جسم سے محبت کرتا ہے؟ اگر میں نے منع کیا تو وہ چھوڑ دے گا۔ گلٹ، شرمندگی، افسوس، خود سے نفرت، ایسے رشتے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ بے جان، بے آواز اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ سماج کے کردار کو کیوں ہوس کا محبت کہا جا رہا ہے؟ آج کے دور میں ہم نے محبت کا مطلب ہی بدل دیا ہے۔ سوشل میڈیا، فلمیں، ویب سیریز، سب نے محبت کو صرف جسمانی کشش سے جوڑ دیا ہے۔ سچ پیار اب وہی مانا جاتا ہے جو بیڈ روم تک پہنچے، یا پاسین کو صرف فزیکل سمجھا جاتا ہے۔ فزیکل کیمسٹری ہو گیا ہے۔ ہم نے روحانی محبت کو بھلا دیا، جہاں دل ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہوتے تھے، جہاں ہاتھ تھامنے سے زیادہ دل تھامنے کی فکر ہوتی تھی۔ آج محبت صرف فالو، لائک، سین ریپلائی اور بیڈ تک محدود ہو گئی ہے۔ جب رشتہ صرف ہوس بن جائے، جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ محبت محض جسمانی تعلق تک محدود ہو چکی ہے اور آپ کا وجود صرف تسکین کا ذریعہ بن چکا ہے، تو سب سے پہلا قدم ہے آنکھیں کھولنا۔ اکثر ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہم جسے محبت سمجھ رہے تھے وہ دراصل صرف استعمال تھا۔ پہلا قدم خاموش نہ رہے، اپنے دل کی بات سنی۔ کیا یہ رشتہ آپ کو روحانی سکون دیتا ہے یا صرف وقتی خواہش؟ دوسرا قدم، اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں۔ محبت کا مطلب ہے عزت، سمجھوتا، احساس۔ اگر یہ سب غائب ہے تو جسمانی تعلق بے معنی ہے۔ اپنی حد مقرر کریں، باؤنڈری سیٹ کریں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتا، صرف جسم کی طرف کرتا ہے، تو اس تعلق کو محبت کہلانا خود سے ظلم ہے۔ چوتھا قدم، خود کو مقصد دے، مگر خود سے محبت کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسی محبت میں رہنا صحیح ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ
اس الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں چونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں تو مجھے قربانی دینی چاہیے، چاہے وہ صرف جسم سے چاہتا ہو۔ یہ سوچ غلط ہے۔ محبت تب تک خوبصورت ہے جب تک وہ آپ کو بہتر بناتی ہے، آپ کو محسوس کرواتی ہے، آپ کو عزت دیتی ہے، مگر جب محبت آپ کی وقار کو چھین لے، آپ کو بے چین، پریشان اور شرمندہ رکھے، آپ کو ایک آبجیکٹ بنا دے تو سمجھ لیں یہ محبت نہیں، ایک ذہنی قید ہے۔ سوال: کیا آپ کسی ایسے گھر میں رہنا پسند کریں گے جہاں دیواریں ہوں مگر چھت نہ ہو، جہاں سجاوٹ ہو مگر سکون نہ ہو؟ اسی طرح جسمانی تعلقات سے رشتہ بند ہو جاتا ہے، مگر جب تک محبت روح کو نہ چھوئے وہ رشتہ صرف وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ساتھ سچی محبت کی پہچان، روحانی محبت کی علامتیں۔ اب سوال یہ ہے، سچی، پاکیزہ اور روحانی محبت کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو آپ کے دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، آپ کو بہتر انسان بناتی ہے، آپ کی کمزوریوں کو تسلیم کرتی ہے مگر چھوڑتی نہیں، آپ کے جسم سے پہلے آپ کی روح سے جڑتی ہے۔ سچی محبت میں لمس سے پہلے لفظ ہوتا ہے، خواہش سے پہلے عزت ہوتی ہے، جسم سے پہلے دل کو چھوا جاتا ہے، جہاں تنہائی میں بھی احساس ایک قرب ہوتا ہے۔ ایسی محبت نایاب ہے مگر جب مل جائے تو عمر بھر سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ روحانی علاج: اگر آپ ایک ایسے رشتے سے گزر چکے ہیں جہاں محبت کے نام پر صرف ہوس ہو تو یقین جانیے آپ کو صرف ایلنگ کی ضرورت ہے۔ پہلا مرحلہ، خود کو الزام دینا بند کریں۔ آپ نے محبت کی، یہ آپ کی کمزوری نہیں، آپ کا خلوص تھا۔ دوسرا مرحلہ، اپنے آپ سے دوبارہ تعلق، جو تنہائی سے نہ ڈرے، یہی وقت ہے جب روحانی تبدیلی آتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، اللہ سے قربت پیدا کرے، وہی آپ کی روح کا سچا مرہم ہے، دل کا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ چوتھا مرحلہ، علم، عبادت، تخلیقی سرگرمیوں میں لگ جائے۔ محبت کا درد سب سے خوبصورت فن تخلیق کرتا ہے۔ محبت یا ہوس، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا محبت کی تلاش میں ہے مگر اکثر لوگ راستے میں ہوس سے الجھ جاتے ہیں اور اسی کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہوس جلدی آتی ہے، جلدی چلی جاتی ہے، محبت دیر ساتھ دیتی ہے مگر عمر بھر ساتھ دیتی ہے۔ جب کوئی آپ کی روح کو سمجھے، آپ کے دل کے زخموں کو چھوئے، آپ کی خاموشی کو سنے اور تب جا کر آپ کے جسم کو چھونے کی خواہش کرے تو وہ محبت ہوتی ہے، ورنہ سب کچھ صرف ہوس ہے۔ جب سماج بھی ہوس پرست ہو جائے۔ آج کا المیہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ محبت کو ہوس سمجھ بیٹھے، المیہ یہ ہے کہ محبت کو جسم کے زاویے سے پرکھنے لگا ہے، اور ہمارا میڈیا، ہمارے اشتہار، ہمارے ڈرامے اور فلمیں، ہر جگہ ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ محبت وہی ہے جو جسم سے جڑی ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا، فلموں میں محبت کا اظہار صرف بوسے اور جسمانی تعلق سے ہوتا ہے، گانوں میں صرف محبوب کے جسم کی تعریف ہوتی ہے، کردار کی نہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر دوسرا کوٹ کیمسٹری اور پیار بھرا لمس کی بات کرتا ہے، احساسات کی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کو شکل دیتی ہے اور دھیرے دھیرے ہم محبت کی پاکیزگی سے دور ہو کر ہوس کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ جذباتی بلیک میلنگ، محبت کا نام لے کر استعمال، یہ بہت عام ہے، خاص طور پر نوجوان رشتوں میں۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو یہ بات ثابت کرو، اگر تم نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے تو میرے ساتھ رات گزارو۔ یہ جملے محبت نہیں ہوتے، یہ پیور مینیپولیشن ہوتا ہے۔ جذباتی بلیک میلنگ وہ خاموش تشدد ہے جو اکثر نظر نہیں آتا مگر روح کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ محبت میں آزادی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت دی جاتی ہے، وقت، احساس اور برداشت ہوتا ہے، مگر جو شخص بار بار محبت کا سہارا لے کر آپ کو مجبور کرے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر کنٹرول چاہتا ہے۔ مرد اور عورت، الگ الگ زخموں ایک جیسا درد۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف عورتیں ہی ہوس کا شکار نہیں ہوتی، مرد بھی اکثر جسمانی یا جذباتی استعمال کا نشانہ بنتے ہیں۔ خواتین کے زاویے سے عورت کی محبت میں خلوص ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، مگر جب وہ ایک ایسے شخص کو دل دے بیٹھتی ہے جو صرف قربت کے وقت موجود ہو تو وہ صرف ٹوٹتی نہیں بلکہ اندر سے مٹی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی محبت ہے اور خود
خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اسے یہ سکھایا گیا ہوتا ہے کہ محبت میں سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے قربانی اور قربت میں فرق ہوتا ہے۔ مردوں کے زاویے سے اکثر مرد بھی جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، مگر ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کچھ محسوس نہ کرے۔ جب کوئی عورت صرف وقتی دلچسپی کے لیے کسی مرد کو قریب کرتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے تو وہ مرد خاموشی سے تڑپتا ہے۔ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے وہ رو نہیں سکتا، شکایت نہیں کر سکتا، بس ہنس کر ٹوٹتا ہے۔ سچی محبت کی تلاش مگر کہاں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دل کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔ کیا مجھے کبھی سچی محبت ملے گی؟ سچی محبت ملتی ہے، مگر اس کے لیے صبر، سمجھداری اور بصیرت چاہیے۔ محبت کی تلاش میں کچھ اہم اصول۔ سب سے پہلے خود سے محبت کریں۔ جو شخص خود سے بے خبر ہے وہ کسی اور کو کیا سمجھے گا؟ تو محبت سے پہلے دوستی ضروری ہے۔ جس شخص سے آپ بے جھجک بات کر سکے، جس کے سامنے اپنے کمزور لمحات شیئر کر سکے، وہی سچا ساتھی بن سکتا ہے۔ جسمانی کشش ہمیشہ ختم ہوتی ہے، روحانی جڑاؤ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایسے رشتے کی تلاش کرے جو صرف آنکھوں سے نہیں، دل اور عقل دونوں سے جڑا ہو۔ محبت ثابت کرنا ہے تو وقت برداشت اور احترام سے کرے، نہ کہ قربت یا جسم سے۔ میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ شیئر کریں۔